सेकेंड टी20 में टॉस का है अहम किरदार। टिम डेविड की धुआंधार बैटिंग किसी काम न आई। सेकेंड टी20 ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान इस बार मुकर्रम साउथ अफ्रीकन कैप्टन छाएंगे या ऑस्ट्रेलियन मिचेल मार्श। साउथ अफ्रीका की जानिब से छक्कों की बरसात, ऑस्ट्रेलियन बॉलर बखलाट के ब्रेव्स की शानदार सेंचुरी साउथ अफ्रीका के स्कोर को चार चांद लगा दिए। साउथ अफ्रीकन डेविड ब्रेसवेल शानदार इनिंग का आगाज, सिर्फ एक पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीकन स्कोर को 200 प्लस कर दिया टी20 में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपको बताएंगे सेकंड टी20 ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान साउथ अफ्रीका में जारी है। जैसे कि फर्स्ट टी20 ऑस्ट्रेलिया बड़े मार्जिन से विन हुआ और सेकंड के बारे में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो वही क्रिकेट स्टेडियम है डार्विन का और TIO क्रिकेट स्टेडियम के नेम है। वेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे क्राउड की तादाद शानदार है, पहले से भी ज्यादा क्राउड आया और अब मैच तगड़ा देखने वाला होगा कि कौन सी टीम में है कितना दम। और उसके बाद अगर मैं टॉस की बात करूं तो इस दफा सेकंड टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। तो दोनों टीमों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कुछ चेंजिंग भी की है। तो सबसे पहले मैं साउथ अफ्रीका के 11 प्लेयर का बताता हूं कि कौन से 11 प्लेयर इस सेकंड टी20 में खेल रहे हैं। तो ओपनिंग स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो इनके कैप्टन एडन मुकर्रम है और ये ऑलराउंडर भी हैं और कैप्टनी के सरंजाम भी दे रहे हैं। उसके बाद रियान रिलकटोन इनके पास मौजूद है, बड़े अच्छे बैटर हैं। फर्स्ट टी20 में इन्होंने पूरी कोशिश की कि मैच हम ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए और ये 70 प्लस स्कोर भी करके गए, लेकिन ये अपनी टीम को जीत से हमकिनार ना कर सके। उसके बाद लॉन्ड्रे पेटोरियस इनके पास मौजूद है और ये भी अच्छे बैट्समैन है। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये चल नहीं पा रहे और कुछ अच्छे रन नहीं दे रहे। उसके बाद डेविड ब्रेव्स है इनके पास, बड़े अच्छे बैट्समैन है। ये भी फर्स्ट टी20 में नहीं चले लेकिन सेकंड में देखते हैं कि ये क्या कारकर्दगी करते हैं। उसके बाद तरिस्तान स्टॉप है इनके पास और न्यू इन्होंने ऐड किया जी राइस वेंड्रे डॉजन, और यकीन माने कि ये बड़े ही लॉन्ग हिटर के माहिर हैं टी20 के और इनको चांस दिया गया सेकंड टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद कॉर्बिन बोश है, ये भी ऑलराउंडर है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो इनके पास रबाडा है और नाबा पिटर को इन्होंने शामिल किया इस दफा। उसके बाद केवना मफाका जो कि फर्स्ट टी20 में इन्होंने बड़ी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और सेकंड में भी ये टीम को ज्वाइन किया हुआ है। और साथ में लुंगीडी नगीडी जो कि कह लें कि ये भी रबाडा के साथ मोस्ट सीनियर बॉलर है साउथ अफ्रीका के। साइड की मैं साउथ अफ्रीकन की बात करूं तो मोस्ट बेस्ट साइड है और इनमें सारे प्लेयर खेलने वाले हैं। ज्यादातर ऑलराउंडर इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की तरह शामिल किए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टी20 में बहुत सारे ऑलराउंडर शामिल किए हुए थे। और दूसरी जानब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श इनके कैप्टन है, वो ज्वाइन कर रहे हैं टीम को। साथ में ट्रेविस हेड जो कि लास्ट ओपनिंग स्टैंड भी किया है लेकिन इतनी खास कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद कैमरन ग्रीन इनके पास मौजूद है ऑलराउंडर। टिम डेविड ये भी स्पिन बॉलिंग करते हैं और बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में इस टाइम टिम डेविड जा रहे हैं। उसके बाद इनके पास ग्लेन मैक्सवेल, ये भी एक लॉन्ग हिटिंग का मास्टर है और साथ में स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद मिचेल ओवन है इनके पास ऑलराउंडर है। अलेक्सी कैरी को इन्होंने कह लेंगे एलेक्स कैरी को इन्होंने इस दफा सेकंड टी20 में जगह दी है टीम में और जोश इंग्लिश को ड्रॉप किया है। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं तो बेन डरविश है और नथन एल्स को ड्रॉप करके शान एबर्ट को शामिल किया। उसके बाद एडम जंपा इनके पास मौजूद है और मोस्ट सीनियर बॉलर हिल्स वुड इनके पास मौजूद है। तो टीम इनकी भी स्ट्रॉन्ग है और जस्ट इन्होंने दो चेंजिंग की है, एक बॉलर चेंज किया और एक विकेट कीपर, बाकी सारे वही हैं। अगर मैं फर्स्ट इनिंग की बात करूं
تو ساؤتھ افریقن اننگ کا آغاز ہوا لیکن اس طرح جم کے اننگ نہیں کھیلی اور کیپٹن اور ریان رلکٹون کے درمیان اننگ کا آغاز ہوا لیکن فرسٹ وکٹ 34 رنز پہ گری. ریحان رلکٹون اس دفعہ جلدی آؤٹ ہوئے, 40 رنز انہوں نے بنائے, بین ڈروش کا یہ شکار ہوئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں ایڈن مکرم کی تو وہ بھی کچھ خاص نہیں پرفارمنس دے پائے اور جسٹ کہہ لیں کہ 10 رن کا اضافہ ہوا اور 44 پہ سیکنڈ وکٹ مکرم کی صورت میں گری اور انہوں نے 18 رن بنائے اور گلین میکسویل کا یہ شکار ہوئے. اوپننگ سٹینڈ ان کا بالکل ہی ڈاؤن ہے اور آسٹریلیا کو ارلی ہی 44 رنز پہ 2 وکٹ مل گئی تھی اور آسٹریلیا پریشر رکھے ہوئے تھا. اس کے بعد اننگ کا آغاز کہہ لیں کہ پیٹوریس اور بریوز کے درمیان سٹارٹ ہوا لیکن ان دونوں کے درمیان بھی جسٹ 10 پلس سکور ہی پارٹنرشپ ہوئی اور یہاں پہ پیٹوریس 10 رن بنا کر پویلین لوٹے. گلین میکسویل کا یہ بھی شکار ہوئے. یوں ساؤتھ افریقہ کا 57 رنز پہ 3 کھلاڑی پویلین لوٹے. اس کے بعد بریوز کا ساتھ دینے آئے ترستان سٹب اور ان دونوں نے آ کے کہہ لیں کہ کرکٹ کا نقشہ ہی چینج کر دیا اور جس طرح آسٹریلیا ہیوی تھا ساؤتھ افریقہ پر 57 رنز پہ 3 کھلاڑی انہوں نے پویلین بھیج دیے تھے اور کافی پریشر بلڈ کیا ہوا تھا اور وہ سارا چکنا چور کر دیا ترستان سٹب اور بریوز نے. ان دونوں کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ نے نہ صرف ساؤتھ افریقن سکور بورڈ کو بلکہ کہنے کہ بریوز کے سکور کو بھی ایک تقویت بخشی اور یوں بریوز 50 کیا بلکہ سینچری پلس سکور کر پائے اور انہوں نے چھکوں کی بارش کر دی. انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ ہیلوڈ بالنگ کروانے آیا ہے یا زمپا ہے یا پھر شان ایبٹ ہے یا کیا اسے بولتے ہیں گرین ہے یا پھر میکسویل ہے یا ڈروش ہے. اس نے کسی کو نہیں بخشا, ہر ایک کو انہوں نے بہترین شاٹ کھیل کے ساؤتھ افریقن سکور کو ایک سٹرونگ پوزیشن پہ پہنچایا اور اپنی اننگ بھی یادگار بنائی. تو اگر میں ان کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان 126 رن کی پارٹنرشپ لگی. ایک ہیوج پارٹنرشپ نے ساؤتھ افریقن سکور بورڈ کو ایک اچھی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا اور 126 رن کی پارٹنرشپ کے بعد جا کے آسٹریلیا کو وکٹ نصیب ہوئی لیکن تب تک ساؤتھ افریقن یہ 2 بیٹر اپنا کام کر چکے تھے. اگر میں بات کروں ترستان سٹب تو 4th وکٹ ان کی گری 183 رنز پر. اب صاحب لگا لیں کہ 57 پہ 3 اور 4 وکٹ 183 رنز پہ. اور ترستان سٹب کی بات کریں تو انہوں نے 31 رنز بنائے اور یہ زمپا کا شکار ہوئے. زمپا نے وکٹ لینے میں تھوڑی دیر کر دیا لیکن کہہ لیں کہ ساؤتھ افریقن جو بیٹر ہیں وہ ایک اچھی پوزیشن میں تھے. اور بریوز کی اگر بات کروں تو شاندار اننگ انہوں نے کھیلی اور وہ اینڈ تک گئے اور ان کی سینچری بھی ہوئی اور سینچری پلس سکور بھی کیا. اگر میں بات کروں ان کے ساتھ باقی پلیئر تو کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے, یہی ایک بڑی پارٹنرشپ نے کمال کر دیا. اگر میں بات کروں وینڈر ڈوزی کی تو انہوں نے بھی کچھ خاص سکور نہیں کیا, 5 رن بنائے اور بین ڈروش کا یہ شکار ہوئے اور ساؤتھ افریقہ کے 5 کھلاڑی 196 رن پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد بوش جو کہ 0 رن بنا کر ہلزوڈ کا شکار ہوئے اور 6 کھلاڑی 197 پہ پویلین لوٹا. اس کے بعد کچھ پارٹنرشپ بریوز اور رباڈا کے درمیان ہوئی. 21 رنز کی پارٹنرشپ نے ساؤتھ افریقن سکور کو 200 پلس کر دیا. اور اگر میں بریوز کی بات کروں تو ناٹ آؤٹ وہ رہے 125 رن. 22 ایئر اولڈ کا مین ہے, یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ آسٹریلیا کے ہاتھوں قابو نہیں آیا اور اس نے مار مار کے آسٹریلیا کے بالروں کی درگن نکال دی اور یقین مانے ہر پلیٹ فارم میں یہ ناک آؤٹ رہا اور اس نے اتنی بہترین شاٹس کھیلی. اس میں اے بی ڈویلیئر نظر آتا تھا کیونکہ اس کے کچھ سٹائل اس کے ساتھ ملتا ہے اور بڑے اچھے انہوں نے سٹروک لگائے, دیکھ کے یقین مانے مزہ آ گیا. اس کے بعد اگر میں بات کروں رباڈا کی تو وہ 5 رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے الیکس کیری کی بال پہ. اور اگر
ٹوٹل اوور آل اسکور کی بات کروں تو 20 اوور انہوں نے مکمل کھیلے، بریف 125 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور یادگار اننگ کھیل کے گئے، وہ بھی ایک بڑی ٹیم کے خلاف۔ آسٹریلیا وہ ٹیم ہے جو ایک کہہ لیں کہ مخالف کو اتنا گھیر کے مارتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نکلوں کہاں سے۔ تو اس بچے نے بہت زبردست پرفارمنس دی ہے، جس کی بدولت ساؤتھ افریقن سکور 218 سکور ہو گیا اور 7 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹے۔ اگر ایکسٹرا کی بات کروں تو آسٹریلیا کے ایکسٹرا 10 رن انہوں نے دیے۔ ٹاپ وکٹ ٹیکر میکسویل اور بین ڈروش نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اس کے بعد زمپا اور ہیلز ووڈ نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ اگر ساؤتھ افریقن ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو ریلکٹون مکرم 34 رن بنا سکے، ترشتان سٹب اور بریف 126 رن، یہ ایک پارٹنرشپ نے کمال ہی کر دیا۔ اس کے بعد رباڈا اور بریس 21 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ آسٹریلیا نے اپنی اننگ کا آغاز کیا لیکن ہمیشہ کی طرح اوپننگ سٹینڈ ایک فلاپ سیشن کے طور پہ گیا۔ اگر میں بات کروں مچل مارش اور ٹریوس ہیڈ کی تو ان دونوں کے درمیان بھی کچھ خاص پرفارمنس نہ ہو سکی اور ساؤتھ افریقہ ارلی وکٹ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹریوس ہیڈ کی جو کہ 5 رنز پہ آؤٹ کیا، وہ بھی اسپن بالر نے مکرم نے جو ساؤتھ افریقن کیپٹن تھے انہوں نے ہی کمان سنبھالی اور فرسٹ وکٹ ساؤتھ افریقہ کو دلا کر ایک شروعات کی، جیت کی۔ اور وقفے سے آسٹریلیا کی وکٹ گرتی جا رہی تھی کیونکہ رنز بہت زیادہ تھا اور اس کے پریشر میں یہ اوٹ پٹانگ شاٹیں کھیل رہے تھے، جس کی وجہ سے غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے تھے آسٹریلین، سوائے ایک پلیئر کے۔ اس پلیئر کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ ٹریوس ہیڈ نے 5 رن بنائے، 16 پر پہلی وکٹ گری، مکرم نے ان کی وکٹ لی۔ اس کے بعد سیکنڈ وکٹ کہنے کے کیمرون گرین آئے اور یہ مارش کے ساتھ زیادہ نہ چل سکے اور 29 پہ سیکنڈ وکٹ گری اور کیمرون گرین نے اس دفعہ 9 رن بنائے اور یہ مفاقہ کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد جو مچل مارش ہے وہ کیپٹن تو ضرور ہے لیکن وہ چل نہیں پا رہے، بے شک انہوں نے لاسٹ 9 میچ لگاتار جیتے ہیں لیکن وہ مسلسل اپنی اننگ کو بہتر پرفارم نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے وہ فلاپ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی میں بات کروں تو اس دفعہ بھی انہوں نے 22 ہی رن بنائے اور یہ بوش کی بال پہ پویلین لوٹے۔ یوں آسٹریلیا تھرڈ وکٹ 77 رنز پہ گر گئی اور ساؤتھ افریقہ بیک ٹو بیک وکٹ لیتا جا رہا تھا اور اپنی جیت کی منزل طے کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو ڈیوڈ اور گلین میکسویل کے ساتھ آغاز ہوا اننگ کا، لیکن یہاں پہ میکسویل جسٹ 16 رن بنائے اور کچھ خاص پرفارمنس نہیں دی۔ البتہ ٹم ڈیوڈ کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے اتنی شاندار اننگ کھیلی، 50 سکور کیا اور سیکنڈ میچ میں بھی انہوں نے 50 سکور کر کے اپنی ٹیم کے لیے ایک اچھی پرفارمنس دی، لیکن ان کے 50 سکور کسی کام نہیں آئے اور 4تھ وکٹ ٹم ڈیوڈ کی گئی، انہوں نے 50 رن بنائے اور وہ رباڈا کا شکار ہوئے۔ تو یوں 104 رنز پہ آسٹریلیا کے 4 کھلاڑی پویلین لوٹے۔ اس کے بعد کوئی بھی پلیئر ان کا کچھ بھی خاص پرفارمنس نہیں دے پایا، جس کی وجہ سے آسٹریلیا مشکلات سے دوچار رہا۔ اگر میں بات کروں گلین میکسویل کی، نہیں ذمہ داری انہوں نے لی، جسٹ 16 رن بنائے اور 112 رنز پہ 5 وکٹ گری اور یہ مفاقہ کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد مچل اوون کی بات کروں تو یہ بھی 8 رنز ہی بنا سکے اور 6 کھلاڑی 147 پہ گرے اور مفاقہ کا یہ بھی شکار ہوئے۔ اس کے بعد الیکس کیری کی بات کروں تو انہوں نے کچھ اننگ کو کہنے کے ٹچ دیا لیکن وہ 26 رن کسی کام نہ آئے کیونکہ یہاں پہ لانگ ہٹ اور لانگ رنز چاہیے تھے اور الیکس کیری لمبی باری کھیلنے میں ناکام رہے اور 26 رن بنا کر نقابہ کی بال پہ یہ پویلین گئے۔ اس کے بعد ڈاروش 12 رن بنائے اور بوش کا شکار ہوئے۔ یوں 8 کھلاڑی 165 رن پہ پویلین لوٹے۔ اس کے بعد شان ایبٹ کی بات کروں، 1 رن بنایا۔ ایڈم زمپا 0 رن بنا کر یہ بھی بوش کا شکار ہوئے۔ شان ایبٹ کی تو ایبٹ نے 1 رن بنا کر نگیڈی کا یہ شکار ہوئے۔ ہلز ووڈ 0 رن بنائے۔ یوں آسٹریلیا نے پورے کہنے کے وکٹس آؤٹ ہوئے اور 165 رن ہی بنا سکے 218 کا تعاقب کرتے ہوئے۔ اوور کی بات کروں تو 17.4
4 اوور ہی کھیلے. اگر یہاں پہ ان کا کوئی بڑا پلیئر ہوتا تو وہ شاید میچ کو کلوز لے جاتا یا پھر جیتنے کے چانسز ہوتے. اب بالر کہاں میچ جتوا سکتے ہیں, وہ تو بمشکل 10 رن بھی بنا جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. اگر ساؤتھ افریقہ کے ایکسٹرا کی بات کروں تو 16 رن دیے, اور جس طرح ان کے ایک ہی پلیئر بریوز نے 125 رن بنا کر انہیں کو یادگار بنایا, اسی طرح بالر نے بھی اپنا خوب حصہ ڈالا, اور یقین مانے بالروں کی وجہ سے ہی آسٹریلیا پزر رہی, اور صرف 2 ہی ایسے بالر تھے جنہوں نے آسٹریلیا کو گھیرے رکھا. اگر میں بات کروں تو مفاکا اور بوش, ان دونوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے نمایاں رہے. اس کے بعد رباڈا, مکرم, نگیڈی اور نکابا, انہوں نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. اور یوں اگر اوورآل میں بات کروں تو آسٹریلیا جسٹ 165 رنز بنائے, اور ساؤتھ افریقہ بآسانی 53 ایک ہیوج مارجن سے ون ہوا, اور انہیں کو بھی 1-1 سے برابر کیا. اگر آسٹریلین پارٹنرشپ کی میں بات کروں تو مارش 48 رن کے ساتھ ٹیم ڈیوڈ کے ساتھ نمایاں پارٹنرشپ بنا سکے, میکسویل 27 ٹیم ڈیوڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکے, الیکس کیری اور میچل اوون 35 رن کی پارٹنرشپ کر سکے. باقی کوئی بھی ان کا ایک اچھی پارٹنرشپ دینے سے قاصر رہا. یوں کہہ لیں کہ 3 میچوں کی سیریز کا ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کو 1-1 کی برتری حاصل ہے. اب 3rd میچ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان فائنل ہونا ہے. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم کتنا دم ہے اور یہ ٹائٹل لے کے اپنے نام کرتی ہے. تو مقابلہ ہونے جا رہا ہے 3rd, بہت سخت. آپ میرے ساتھ رہیے گا, کہیں جانا نہیں. انشاءاللہ آپ کو 3rd T20 کے بارے میں مکمل اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.